بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لیکچر نمبر 3، سورہ مختار، کتاب البیوع، بنیادی مباحث، بیع کے ارکان اور شرائط۔ رکن، ایجاب اور قبول بیع کے بنیادی ارکان ہیں، یعنی خرید و فروخت کی باقاعدہ پیشکش اور اس کی منظوری ایجاب و قبول سے ہو۔ شرائط، کنڈیشن، عقد کرنے والے متعاقدین کا اہل ہونا، یعنی عاقل ہونا اور باشعور ہونا بیع کی بنیادی شرط ہے۔ پھر ہے جی محل بیع، مال وہ چیز جس پر عقد واجب، مال کے بغیر بیع وغیرہ نہیں۔ حکم کیا ہوگا؟ تو بیع کا حکم شرعی ثبوت ملک ہے، یعنی خریدار کے لیے ملک ثابت ہو جائے۔ بیع کی حکمت اور شرعی حیثیت، بیع کی حکمت تھی نظام معاش اور بقائے عالم اور انسانی ضروریات کے لیے ان کا محتاج ہو، تبادلہ اس ضرورت کو پورا کرنے کا بہترین طریقہ۔ بیع کی شرعی صرف بیع کے احکام حالات کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔ مباح، تجارت، مکروہ، دھوکہ دہی والی بیع، اور حرام، ممنوع اور اس طرح کی۔ اب اس کی ادلہ جو ہے وہ بیان کریں گے کہ بیع کی ادلہ شرعی دلائل کیا ہیں۔ تو 4 اس کے دلائل ہیں۔ کتاب اللہ، قرآن مجید کی آیات سے بیع کا جواز ملتا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، سنت سے کہ احادیث مبارکہ میں بیع کے احکام مذکور ہیں، اجماع سے کہ امت اس کے جواز پر متفق ہے، اجماع کیا۔ یہ 3 ہیں، اور چوتھا قیاس، قیاس کے ذریعے عقلی اور شرعی اصولوں سے یہ استنباط ہے، تو ان سے بھی اس کا، یعنی قیاس سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے۔ یعنی نظام عالم کی جو بقا ہے وہ بیع سے ہی ہوگی، خرید و فروخت سے ہی ہوگی۔ ایجاب کی وضاحت، تو پہلے جو بھی کلام کرے گا خریدار یا بیچنے والا، جو بھی پہلے آفر دے گا تو اس کو، اس کے کلام کو ایجاب دے گا۔ تو ایجاب کیا ہے اس کو بیان کریں گے۔ ما یوز کرو اولا من کلام احد المتعاقدین، متعاقدین میں سے پہلے جو بولے گا اس کے کلام کو ایجاب آ جائے گا۔ اور دوسرا ہے جی قبول کرنا، ایکسیپٹنس، جو اس کو ایکسیپٹ کرے گا اس کے کلام کو قبول کر دے۔ دوسرے فریق کی طرف سے بعد میں صادر ہونے والا کلام قبول کراتا ہے، یہ پہلے فریق کے ایجاب کی تائید اور رضامندی کا اظہار ہوتا ہے۔ ما یوز کرو ثانیاً من الآخر۔ پھر ہے تراضی، کہ باہمی رضامندی سے اگر جو کچھ وہ لیں گے تو اس کو بھی شامل ہے۔ یعنی بیع کے صحیح ہونے کے لیے فریقین کی دلی خوشی اور رضامندی شرط ہے، یعنی بیع جبراً نہیں ہو سکتی۔
اس کے لیے درجہ ذیل صورتوں میں بیع درست نہیں ہوگی۔ بیع مکرہ یعنی زبردستی کرائی گئی بیع منعقد تو ہو جائے گی مگر لازم نہیں ہوگی۔ ازل یعنی مذاق میں اگر سنجیدگی کے بغیر ہنسی مذاق میں سودا کیا جائے تو وہ منعقد نہیں ہوتا کیونکہ اس میں حقیقی رضامندی مفقود ہے۔ الفاظ اور زمانوں کا فرق، اس کے لیے جو الفاظ اور زمانے ہوں گے تو ماضی کا زمانہ ہوگا تو بغیر نیت کے منعقد ہو جائے گی، جیسے میں نے بیچا، میں نے خریدا۔ حال یعنی صیغہ حال لفظ حال کا ہو تو نیت کے ساتھ بحث ہے، میں بیچتا ہوں، میں خریدتا ہوں۔ تیسرا ہے فیوچر استقبال، تو بیع منعقد نہیں ہوگی، یعنی میں بیچوں گا، ایسے لفظ سے بیع نہیں ہوگی۔ سین اور صوفہ کے ساتھ الفاظ ہوں گے سیگے صرف مضارع کے لیے ہوں گے، فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے، تو ان کے ساتھ بیع نہیں ہو سکتی۔ تو ماضی کے ساتھ صیغہ ماضی سے بغیر نیت کے بیع ہو جائے گی، صیغہ حال سے نیت کے ساتھ ہوگی اور استقبال سے نہیں ہوگی۔ امر کمانڈ، اس سے اگر وہ امر حال پر دلالت کرتا ہے تو جائز ہے، اسے اتنے میں لے لو، خذ ہو، اگر یہ حال پر دلالت کرتا ہے تو اس سے بیع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے بیع تعاطی کی حقیقت۔ تعاطی کا مطلب ہے زبان سے الفاظ کہے بغیر لین دین کرنا۔ قدیم فقہا کے نزدیک یہ صرف چھوٹی چیزوں یعنی خصیص چیزوں میں جائز تھی، بڑی چیزوں میں نہیں، یعنی جو قیمتی چیزیں ہیں ان میں نہیں تھی۔ متاخرین اور صحیح قول کے مطابق اب یہ ہر طرح کی چیز میں بیع تعاطی جائز ہے، چاہے نفیس ہو یا خصیص ہو، یعنی اعلیٰ کوالٹی کی کوئی چیز ہو یا کوئی گھٹیا یا کم تر ہو، کم قیمت ہو یا زیادہ مہنگی ہو، ہر ایک میں بیع تعاطی جائز ہے، بشرط صراحتاً عدم رضا کا اظہار نہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس آئٹم پر جو ہے نا وہ ایسا کچھ نہ لکھا ہو جس سے یہ بس واضح ہو کہ اس کو نہیں بیچا جائے گا، جیسے لکھا ہوتا ہے بعض جگہ پر ناٹ فار سیل، اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو یہ صراحتاً عدم اظہار پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے بعد خاص فقہی مسائل اور فتاوی۔ دین یعنی ڈیبٹ سیل یعنی ادار کی دین کی دین کی بیع صرف مدیون جس کے ذمہ قرض ہے سے جائز ہے، کسی تیسرے شخص سے جائز نہیں۔ حقوق مجردہ، حق شفع جیسے محض حقوق کی بیع یا ان پر معاوضہ لینا شرعاً جائز نہیں ہے، یعنی حق شفع جسے حاصل ہو تو وہ اس کو آگے سیل نہیں کر سکتا، محض حقوق کی بیع یا ان پر معاوضہ لینا یہ شرعاً جائز نہیں۔ عرف خاص، عرف خاص جو ہوتا ہے اس کا فقہاء نے اعتبار نہیں، کئی فقہاء نے اس کا اعتبار کیا ہے لیکن آگے جائے گا مسئلہ۔ اور اس کے بعد ہے بیع المسکہ، یعنی حق کے کاشتکاری کی بیع اور رہن وغیرہ رکھنے کی۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بیع کا انعقاد ایجاب و قبول سے ہوتا ہے، اس کے ارکان ہیں ایجاب اور قبول، اور رضامندی بیع کی روح ہے، زبردستی یا مذاق میں کیا گیا سودا شرعاً نافذ نہیں ہوگا۔ نکاح طلاق ہنسی مذاق میں ہو جائے گا لیکن بیع جو ہے وہ نہیں۔ ماضی کے صیغے بیع میں صراحتاً استعمال ہوتے ہیں، تعاطی کے ذریعے بھی ہر طرح کا لین دین جائز ہے۔ حقوق مجردہ اور بیع دین کے معاملات میں احتیاط اور شرعی ضوابط کی پابندی ضروری ہے، قواعد کی پابندی ضروری ہے۔ اب آتے ہیں ہم متن کی طرف۔ تو یہاں سے آج ہمارا سبق شروع ہوگا
فل ایجاب سے فل ایجاب وہو ما یذکر اولا من کلام احد المتعاقدین، ایجاب وہ ہے کہ جو متعاقدین میں سے کسی ایک سے اولاً جو صادر ہو تو اس کلام کو ایجاب کہا جائے گا۔ والقبول ما یذکر ثانیاً، اور قبول جو ہوگا وہ ثانیاً ہوگا، یعنی دوسرے نمبر پر جو بولے گا اس کا کلام قبول مانا جائے گا۔ سواء کا ان بعت او اشتریت، برابر ہے کہ جیسے اگر وہ کہے کہ میں نے بیچا تو پہلے بولا تو یہ ایجاب ہے، یا اس نے کہا میں نے خریدا، تو جو پہلے بولے گا چاہے بیتو ہو یا اشتریتو ہو تو وہ ایجاب ہوگا۔ الدال علی التراضی، تو ایجاب جو اولاً ذکر کیا جائے متعاقدین میں سے جو دلالت کرنے والا ہو تراضی پر، باہمی رضامندی پر، تو قید بھی، یہ جو ترازی کی جو قید ہے یہ آیت یہ اس لیے لگائی اقتداء بالآیت، آیت مبارکہ کی اقتداء کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سورہ نساء کی آیت نمبر 29۔ تو ان تراض منکم کی قید ہے تو اس لیے بیع میں تراضی کی قید ہے۔ وبیانا للبیع الشرعی، اور یہ بیان ہے بیع شرعی کا، کہ بیع شرعی جو ہے وہ تراضی کے ساتھ ہوگی، ان تراضی لا بد منہ فی البیع، تو بیع شرعی میں تراضی جو ہے وہ ضروری ہے۔ ولذا لم یلزم بیع المکرہ وان عقدہ، اسی واسطے مکرہ کی جو بیع ہے وہ لازم نہیں ہوتی، اگرچہ منعقد ہو جاتی ہے، یعنی زبردستی کوئی چیز کسی کی بیچی جائے خریدی جائے تو بیع ہو جائے گی، لیکن وہ بیع لازم نہیں ہوگی۔ یہ ہم نے یہ پہلے بات کر چکے کہ بیع مکرہ جو ہوتی ہے وہ بیع فاسد ہے اور موقوف ہے اجازت بائع پر، یعنی مکرہ کی جو بیع ہوتی ہے یہ بھی بیع موقوف ہوتی ہے، اس طرح بیع موقوف اجازت مالک پر موقوف ہے، مالک اجازت دے تو وہ بیع ہوگی، اسی طرح مکرہ کی جو بیع ہے یہ بھی اجازت مالک پر موقوف ہوگی، تو یہ بیع فاسد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر قبضہ کر لے تو مالک ہو جائے گا، اگر قبضہ نہیں کیا تو اس کو ختم کرنا فاسد ہے، ضروری ہے۔ ولا ينعقد مع الحزل، مع الحزل، اور یہ بیع جو ہے یہ حزل ہنسی مذاق کے ساتھ نہیں ہوتی، کیوں؟ لعدم الرضا، چونکہ ہنسی مذاق میں بیچنے خریدنے کی رضامندی نہیں ہوتی، اس کا عدم ہوتا ہے۔ تو لہذا حزل کا لغوی معنی ہے اللعب، کھیلنا، اور اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے کہ کسی شے کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کے لیے اس کو نہیں وضع کیا گیا، بنایا نہیں گیا۔ اور حاضل جو ہوتا ہے وہ صیغہ عقد اختیار سے تو کہتا ہے، لیکن وہ رضامندی اس کی نہیں ہوتی اس بات میں، لہذا حاضل کی بیع بھی منعقد نہیں ہوتی۔ تو یہ
بے بھی جو ہے وہ عدم رضا کی وجہ سے یفسد البیع، بھی بے فاسد ہوگی. بحکم ہی معہو، اپنے حکم کے ساتھ. وہذا، یارد علی التعریفین ما فی الطاطرخانیہ، کہ یہ جو دونوں تعریفیں، یعنی تعریف ایجاب اور قبول جو ہے، یعنی جس میں یہ جو قید لگائی ہے ایجاب کی، کہ ایجاب اولاً ہوگا، قبول ثانیاً ہوگا، تو یہ دونوں تعریفیں وارد ہوئی ہیں، یہ جیسا کہ طاطر خان میں. وَلَوْ خَرَجَا مَعًا صَحَّ الْبَيْعُ، اور اگر دونوں اکٹھے نکلے، یعنی ایجاب اور قبول دونوں، تو پھر بھی بیع جو ہے وہ درست ہو جائے گی. لیکن فی الکوستانی لو کانا معا لم ینعقد کما قالوا فی السلام، کہ اگر دونوں نے اکٹھے ایجاب و قبول کیا تو یہ بیع منعقد نہیں ہوگی، جیسا کہ اگر کہا سلام کے بارے میں، کہ سلام اگر دونوں نے اکٹھے دے دی تو سلام منعقد نہیں ہوگا، یعنی پہلے سلام دے گا اور پھر اس کا جواب ہوگا. تو یہ جو ہے وہ ان دونوں تعریفوں پر اس سے اعتراض ہوتا ہے، یعنی یہ اعتراض والد ہوتا ہے جو طاطرخانیہ میں ہے، کہ اگر دونوں اکٹھے نکلے بیع ایجاب و قبول تو بیع صحیح ہے، لیکن کوستانی نے کہا کہ اگر دونوں ایک ساتھ ادا ہوئے تو بیع صحیح نہیں ہوگی، جیسے کہ انہوں فقہاء نے سلام کے بارے میں کہا. وعلی الاول ما فی الاشباع، اور پہلی تعریف پر اس سے اعتراض وارد ہوتا ہے جو اشباع میں ہے، کہ تکرار الایجاب مبطل للاول، کہ تکرار ایجاب جو ہوگا وہ پہلے ایجاب کو باطل کرنے والا ہوگا، یعنی دو دفعہ ایجاب ہوا تو پہلے کا ایجاب جو ہے وہ دوسرے کا ایجاب جو ہوگا پہلے کو باطل کر دے گا. الا فی عتق و طلاق علامات، مگر آزاد کرنے میں، یعنی عتق میں اور طلاق علی المال میں ایسا نہیں ہوگا. تو پہلی تعریف پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اسے اول ہونے کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، یعنی جو پہلے بولے گا وہ ایجاب ہوگا، تو اگر اکٹھے نکلیں گے خراجا تو تکرار کی صورت میں دوسرا مراد ہوگا. تو جواب یہ ہے کہ پہلا ایجاب جب باطل ہو گیا تو یقیناً دوسرا ایجاب جو ہے وہ اب اول ہو جائے گا. تو دو میں نہیں ہوگا، ایک عتق ہے اور دوسرا جو ہے وہ مال. وَسَيَجِيءُ فِي الصُّلْحِ، اور اس کا بیان جو ہے وہ کتاب الصلح میں آئے گا. وفی المنظومۃ المجی محبیہ، اور منظومہ محبیہ میں ایک رجز ہے، یعنی اشعار ہیں. وَكُلُّ عَقْدٍ بَعْدَ عَقْدٍ جُدِّدَ، اور ہر عقد جو ایک عقد کے بعد نیا کیا جائے. فَأَبْطِلِ الثَّانِي لِأَنَّهُ سُدَا، تو دوسرا جو ہوگا
تو وہ جو ہے وہ پہلے کو باطل کر دے گا. لِأَنَّهُ شُدَّ. فالصلح بعد صلح اضحى باطلا. صلح کے بعد صلح باطل ہے. قدن نکاح ما ادا مسائل. اسی طرح نکاح کا بھی حکم ہے سوائے چند مسائل. منہا الشراء بعد الشراء صحہ. ان میں سے ایک شراء کے بعد شراء ہے، یعنی ایک خریداری کے بعد دوسری خریداری ہے. صحہ علماء نے سے صحیح قرار دیا. قضا کفالت علی ما صرحوا. اسی طرح کفالہ بھی ہے جیسا کہ علماء نے تصریح کی کہ اذ المراد صاح فی المحقق منہا اذا زیادت التوثق. کیونکہ عقد محقق میں اس سے مراد وثوق اور اعتماد میں زیادتی ہے. اور یہ دونوں عبارتیں وہما عبارت عن کل لفظین یبنیان عن معنی التملیک والتملک معنی التملک والتملیک ماضیین. اور یہ دونوں لفظ جو ہے وہ ایسے دو الفاظ سے عبارت ہیں کہ جو تملیک اور تملک کا معنی دے رہے ہیں. ماضیین چاہے وہ دونوں الفاظ ماضی کے ہوں، یعنی بے تو اشتریت تو میں نے بیچا میں نے خریدا، یعنی ایجاب قبول دونوں ماضی کے ہوں. او حالین یا یہ دونوں الفاظ حال کے ہوں ایجاب کے. کا مضارعین جیسے مضارعین، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ لم یقرنا بسوفا والسین، اور اس شرط کے ساتھ کہ ان کے ساتھ سوفا اور سین نہ ملایا گیا. کا ابیعو کا فیقول اشتری. ایک ہے کہ میں تجھے بیچتا ہوں، دوسرا کہ میں خریدتا ہوں. او احدہما ماضٍ والآخر حال. یا ایک ماضی سے کہے کہ میں نے بیچا، دوسرا کہ اشتری میں اس کو اشتری کہ اشتری ہے میں اس کو خریدتا ہوں. تو ایک ماضی ایک ماضی ایک حال. ولیکن لا یحتاج الاول الی نیت. لیکن جو پہلا ہے کہ دونوں الفاظ ماضی کے ہوں گے یہ محتاج نیت نہیں ہے. بخلاف الثانی، لیکن دوسرا جو حال والا ہے یہ محتاج نیت ہوگا. فإن نوابه الإجاب للحال صح على الأصح. پس اگر کسی نے اس کے ساتھ ایجاب للحال کی نیت کر لی تو یہ درست ہے اصح قول کے مطابق. وإلا لا، ورنہ جو ہے وہ نہیں. الا اذا استعملوه للحال، مگر جب وہ اس لفظ کو استعمال ہی حال کے لیے کریں، مضارع کے لیے کریں ہی نہیں، تو پھر نیت کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کاہل خوارزم، جیسے اہل خوارزم فقل ماضی. تو جیسے اہل خوارزم ہیں کہ وہ ماضی کی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں. وَقَ أَبِيعُكَ الْآنَ لِتَمَحُّضِهِ لِلْحَالِ. اور جیسا کہ ابیعُکَ الآن یہ صرف حال کے لیے ہے. وَأَمَّا المتمحض تو للاستقبال، بہرحال جو صرف استقبال کے لیے استعمال ہو، فقل امر، تو وہ امر کی طرح ہے، یعنی بیچ
خرید، تو لا یصح اصلاً، تو وہ اصلاً خریداری کی صلاحیت نہیں رکھتا، الا مگر یہ کہ الا الامر اذا دل علی الحال، اگر جب امر حال پر دلالت کرے، مضارع پر استقبال پر دلالت نہ کرے، تو پھر امر سے بھی بحث ہو سکتی خریدی بیع ہو سکتی، جیسے خذ ہو، اس کو لے لو، بقضا، اتنے کا، وقال، تو اس نے کہا اخذ، تو میں نے لے لیا، اور ردیت، یا میں اس قیمت پر راضی ہوں، تو صحا بطریقۃ الاقتضاء، تو اقتضاء النص کے طریقے سے یہ بیع ہو جائے گی۔ فل فلیحفظ، پس اس بات کو یاد رکھ لیں کہ امر جو ہے اگر استقبال کے معنی میں ہے تو اس سے بیع نہیں ہوگی، اور اگر امر کی دلالت حال پر ہے، زمانہ حال پر، پریزنٹ پر، تو پھر اس سے بیع ہو سکتی ہے۔ وَيَصِحُّ إِضَافَتُهُ إِلَىٰ عُضْوٍ يَصِحُّ إِضَافَةُ الْعِتْقِ إِلَيْهِ، کہ ایسے اس کی طرف اضافت کرنا اور نسبت کرنا صحیح ہے جس کی طرف آزاد کرنے کی اضافت کرنا صحیح ہوتا ہے، ایسے اس کی طرف بیچنے یا خریدنے کی نسبت کرنا جائز ہے، جیسے کاوجہن، فرج، جیسے کسی نے کہا میں نے اس کا چہرہ بیچا، یا اس کی میں نے فرج بیچ دی یا آزاد کر دی، تو اس سے آزادی بھی ہو جائے گی اور بیع بھی ہو جائے گی۔ وَإِلَّا لا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نہیں، جیسے کظاہرن و بطن، جیسے کوئی کہے کہ میں نے اس غلام کی پیٹھ بیچ دی یا اس کا پیٹ بیچ دیا یا اس کو آزاد کر دیا، تو اس سے نہ آزادی ہوگی اور نہ بیع ہوگی۔ وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ، ہر وہ چیز جو بعت اور اشتریت کے معنی پر دلالت کرے اس کے ساتھ بھی بیع جائز ہے، جیسے قد فعلت ونعم وہات الثمن، یعنی میں نے کر دیا ہاں، اور ہاتھ الثمن، قیمت لے آؤ، تو یہ بے تو اشتریت کے معنی میں، یا وہو اللہ کا، یہ تیرا ہے، وعبدو کا، یہ تیرا غلام ہو گیا، یا وفداؤ کا، یا تجھ پر قربان ہے، او خذو، یا لے لو، تو یہ کیا ہوں گے؟ قبول ہوں گے۔ لیکن فی والوالجیہ، یہ فتاوی والوالجیہ جس کا تعارف آپ نے رسم المفتی میں پڑھ لیا ہوگا، اس میں ہے کہ ان بدا البائع، اگر بائع نے ابتدا کی آغاز کیا، فقابل المشتری بنعم، اور مشتری نے نعم کے ساتھ قبول کیا، تو لم ینعقد، تو بیع منعقد نہیں ہوگی۔ لأنه ليس بتحقیق، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تحقیق نہیں ہے، کیونکہ مشتری کا قول نعم بائع کے قول بیتو کی تصدیق ہے، اور صرف اس کے قول بیتو کے ساتھ بیع متحقق نہیں ہوتی، بخلاف اس صورت کے کہ جب بائع مشتری کے قول اشتریتو کے بعد نعم کہے، کیونکہ یہ اس کا جواب ہے، تو گویا اس نے کہا نعم اشتریتا منی، ہاں تو نے مجھ سے خرید لیا، تو اس طرح یہ صرف نعم کہنے سے نہیں ہوگی۔ اب یکسی ہی صحا، اور اگر اس کا الٹ ہو، یعنی آغاز مشتری کرے کہ میں نے خریدا، تو اب بائع کہہ دے نعم، تو یہ بیع ہو جائے گی، کیوں؟ لأنہ جواب، یہ جو خریدا ہے یہ اس کا نعم جواب ہو جائے گا۔ وفی القنیہ، اور کنیہ کتاب میں ہے، فتاوی کنیہ میں ہے، نعم بعد الاستفہام، کہ نعم استفہام کے بعد، جیسا کہ
کا حل بعت منی بکذا، کیا تو نے اتنے کا مجھے بیچ دیا، تو کیا ہو جائے گا؟ بیعن، بیعن، ان نقد الثمن، اگر ثمن نقد ہوں تو یہ بیع ہو جائے گا۔ تو استفہام کے بعد اگر نام کہا جائے تو یہ بیعن ان نقد الثمن، اگر ثمن، ان نقد الثمن، اگر ثمن نقد، لأن نقد دلیل التحقیق، اس لیے کہ نقد ہونا یہ تحقیق کی دلیل ہے۔ ولو قال، اور اگر اس نے کہا بعتہ فبلغہ یا فلاں فبلغہ غیرہ جازہ، اور اگر اس نے کہا میں نے اسے بیچ دیا، بعتہ فبلغہ، یعنی جس کو بیچ دیا، میں نے اسے بیچ دیا اے فلاں، پھر اسے خبر پہنچا دے اس غیر کو، تو یہ بیع جو ہے وہ جائز ہے، یا کسی غیر نے اس کو خبر دے دی تو یہ بیع جائز ہو جائے گی۔ فلیحفظ، تو اسے جو ہے وہ یاد کر۔ ولا يتوقف شطر العقد فيه اے البیع، اور بیع میں عقد کا ایک شطر غائب ہونے پر جو ہے وہ شطر غائب کے قبول پر موقوف نہیں ہو سکتا، علی قبول غائب، یعنی بیع میں شطر عقد یعنی ایجاب جو ہے، اس سے مراد صادر ہونے والا ایجاب ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیع میں یہ جو ہے وہ قبول غائب پر موقوف نہیں ہو سکتا۔ فلو قال بعت فلانا، اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے اس کو بیچا فلانا الغائبہ، کہ میں نے یہ چیز فلاں جو موجود یہاں نہیں ہے اس کو بیچ دیا، فبلغہ، اس تک یہ بات پہنچ گئی کہ اس نے تیرا ذکر کر کے کہا کہ اس نے تجھے یہ چیز بیچ دی ہے، تو وہاں موجود نہیں تھا، تو اس نے وہاں کہہ دیا قبل، تو میں نے قبول کیا، تو لم ینعقد، تو وہ بیع منعقد نہیں۔ یعنی نکاح میں ایسا ہو جاتا ہے، نکاح میں ایک مجلس سے پیغام ایجاب جاتا ہے، دوسری مجلس میں گواہوں کے سامنے جب وہ پیغام جاتا ہے تو وہ قبول ہو جاتا ہے، لیکن بیع میں ایسا نہیں ہوگا۔ اتفاقا، بالاتفاق، الا اذا كان بکتابۃ او رسالۃ فیعتبر مجلس مجلس قبولها، مجلس بلوغها، کہ مگر جب وہ تحریر ہو، یعنی ایجاب تحریر صورت میں ہو یا کوئی قاصد کے ذریعے پہنچایا گیا ہو، تو اب اس میں جو ہے وہ مجلس، جس مجلس میں وہ خط پہنچا ہے یا وہ قاصد پہنچا ہے، اس مجلس کا اعتبار ہوگا۔ اما، جیسا کہ لا یتوقف فی النکاح علی الاذہان، جیسا کہ نکاح میں شطر عقد موقوف نہیں ہوتا، خلافا للثانی، تو اس میں امام ثانی کا اختلاف ہے، امام ابو یوسف کا۔ فَلَهُ الرُّجُوعُ، بس اس کے لیے رجوع کرنا جائز ہے، لِأَنَّهُ عقد معاوضہ، کیونکہ یہ عقد معاوضہ ہے، بخلاف
فی الخلع والعتق علی مال، بخلاف خلا کے اور عتق علی المال کے، یعنی مال لے کر آزاد کرنا جسے مکاتبت کہتے ہیں، ایسو یتوقف اتفاقا، اس حیثیت سے کہ وہ بالاتفاق موقوف ہوتا ہے، فلا رجوع، اور اس میں رجوع نہیں ہے، لأنہ یمین، کیونکہ یہ یمین اور قسم ہے آیا۔ واما الفعل، ایجاب و قبول جو ہے وہ فعل سے بھی ہوتا ہے، تو فتعاتی وہوا التناول، تعاتی کا معنی بیان کرتے ہیں کہ تعاتی کسے کہتے ہیں، تو تعاتی سے مراد تناول ہے، یعنی باہم دینا، یعنی لین دین جو ہوتا ہے آپس میں، اس کو تعاتی کہتے ہیں قاموس۔ فی خصیص و نفیس، تو یہ تعاتی جو ہوگی بالفعل بے، یعنی پیسے دینا اور کوئی چیز اٹھا لینا، یہ بالفعل بغیر بولے چالے، تو یہ گھٹیا چیزوں میں بھی اور نفیس چیزوں میں بھی، یعنی اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں، مہنگی اور معمولی چیزوں دونوں میں جائز ہے۔ خلافاً للکرخی، اس میں امام کرخی کا اختلاف ہے، ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ اس میں نہیں ہوگی، ان کے نزدیک صرف خصیص میں ہوگی، نفیس میں نہیں، جبکہ متاخرین کے ہاں یہ خصیص اور نفیس سب میں ہے۔ وَلَوْ التَّعَاطِي مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ، اگرچہ تعاطی جانبین میں سے کسی ایک کی طرف سے ہو، یہی صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک آدمی کوئی چیز اٹھا لے اور دوسرا کہے 50 روپے، جیسے عام طور پر دکانوں میں لوگ ہوتے ہیں، کوئی چیز دکان سے اٹھاتے ہیں تو وہ فوراً دکان والا کہہ دیتا ہے 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے، ٹھیک ہے، تو ایک طرف سے اگر تعاطی ہو تو یہ بھی درست ہے، فتح القدیر و بھی یفتہ، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے پیس۔ لیکن اذا لم یصرح معہ مع التعاطی بعدم رضا، لیکن شرط کے ساتھ کہ تعاطی کے ساتھ عدم رضا کی تصریح نہ ہو، یعنی بے تعاطی ہو رہی ہے لیکن عدم رضا کی، کہ نہیں بھئی یہ نہیں بیچ رہے ہم، فلو دفعہ الدراہم واخذ البطاطیخ والبائع یقول لا اعطیها بها لم ینعقد۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں کہ پس اگر کسی مشتری نے درہم دیے اور اس کے بدلے میں اس نے جو ہے وہ بطاطیخ یعنی خربوزے لیے، اور بائع نے کہا کہ لا اعطیہا، کہ میں اتنے میں یہ نہیں دیتا، آپ جتنے تم دے رہے ہو اتنے میں یہ نہیں ہے، تو بیع منعقد نہیں ہوگی، لم ینعقد، کیوں؟ کما لو کانا بعد عقد فاسد، جیسا کہ عقد فاسد کے بعد ایسا ہوا، خلاصہ اور بزازیہ۔ وصرح فی البحر، اور بحر میں اس کی صراحت ہے، بأن الإجابہ والقبول بعد عقد فاسد لا ينعقد بهما البيع قبل متارکۃ الفاسدہ وفی بیع التعاطی اولا، اور باہر میں اس بارے میں صراحت ہے کہ عقد فاسد کے بعد ایجاب و قبول سے متارکہ فاسد سے پہلے بیع منعقد نہیں ہوتی، یعنی متارکہ فاسد یعنی فاسد کو ختم کرنا، اس سے پہلے بیع منعقد نہیں ہوتی، تو بس بیع تعاطی میں بطریقے اولا جو ہے وہ یہ بیع نہیں ہوتی، یعنی اگر کسی نے شراء فاسد کے ساتھ کوئی چیز خریدی، پھر وہ دوسرے دن اس سے ملا اور کہا کیا تو نے مجھے اپنا کپڑا 1000 درہم کے عوض بیچا، تو اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، تو اس نے جواب دیا ہے تو تحقیق میں نے اسے لے لیا تو یہ بیع باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیع جو
پہلے تھی وہ فاسد تھی، اور اگر وہ دونوں بے فاسد کو ترک کر دیں تو پھر آج وہ نہیں بے کر سکتے، یعنی بے فاسد کو ختم کرنا ضروری ہے۔ وعلیہ ویحمل ما فی الخلاصہ، اور اسی پر محمول کیا جائے گا جو خلاصہ وغیرہ میں ہے، وتمام فی الاشباح من الفوائد، اور اس کی تمام بحث جو ہے وہ کتاب الاشباح کے فوائد میں ہے۔ اذا مثال یہاں پر فائدہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا باطل المتضمن باطل المتضمن، کہ جب متضمن باطل ہو تو متضمن جو ہے وہ بھی باطل ہوگا۔ والمبنی علی الفاسد فاسد، اور فاسد پر جس کی بنیاد رکھی جائے وہ خود بھی فاسد ہوتا ہے، زیادہ بے فاسد سے بے نہیں ہوگی۔ وکیل لا بد للتعاطی من الاعطاء من الجانبین وعلیہ الاکثر، اور یہ کہا گیا ہے کہ تعاطی میں دونوں جانبوں سے لینا دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اعطاء جو ہے یہ دونوں جانبوں سے دینا، یعنی دکاندار کے لیے سامان دینا اور خریدار کے لیے کسٹمر کے لیے قیمت دینا، یہ دونوں سوال، اور علیہ الاکثر، اسی پر اکثر فقہا۔ قال ترسوسی واختارہ البزازی وافتہ بہ الحلوانی، اور امام ترسوسی نے یہی کہا اور امام بزاری نے اسی کو اختیار کیا، اور امام شمس الائمہ حلوانی نے اسی پر فتویٰ دیا۔ وقت افل کرمانی و بتسلیم المبی ما بیان الثمن، جبکہ کرمانی نے ثمن کے بیان کے ساتھ صرف مبی سپرد کرنے پر اکتفا کیا، یعنی سامان دے دیا اور کہا کہ اس کے 50 ہوئے جی، ٹھیک ہے، کتنے گئے جی، شاپ پر دے دیا کوئی چیز جو دینی تھی بھائی نے، اور کہا جی اس کے 1000 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ فتحرر ثلاثت اقوال ہے، بس 3 اقوال جو ہے وہ تحریر ہیں۔ وقد علمت المفتى به وحررنا فی شرح الملتقى صحۃ الإقالہ والإجارہ والصرف بالتعاطی فلیحفظ، تو 3 اقوال تحریر ہیں، اور آپ نے مفتہ بھی قول جان لیا، اور ہم نے ملتقى میں تعاطی کے ساتھ اقالہ، اجارہ اور صرف کے صحیح ہونے کے بارے میں تحریر کر دیا، فلیحفظ، پر جسے یاد کریں۔ اب یہاں سے فروع شروع کریں گے، اور یہ فروعات لمبی ہوں گی، یہاں سے پھر ہم اگلی کلاس میں شروع کریں گے فروعات۔ تو آج کی گفتگو جو ہے وہ